بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے حجر اسود کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس آسمانی پتھر نصب ہے جس کے گرد چاندی کا چوکٹا ہے۔ یہ مقدس پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ پتھر 3 بڑے اور کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جوڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار اس پتھر کو مقدس مانتے ہیں اور اس کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت اس کو ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ پھر طوفان نوح کے وقت بیت اللہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور حجر اسود کو جبل ابی قیس میں امانت رکھ دیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے وقت حجر اسود کے مقام تک پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ، میں اس کو یہاں رکھ دوں جو لوگوں کے لیے طواف کے شروع ہونے اور ختم ہونے کی علامت بن جائے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حجر اسود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور اس طرح اس کو اپنے پہلے مقام پر نصب کر دیا گیا۔ 317 ہجری میں مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا گیا اور بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان کرامتی نے حرم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذو الحج 317 ہجری کو قتل عام کیا گیا۔ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھی بھر گیا۔ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں 30,000 بے قصور افراد کو قتل کر دیا گیا جس میں 1700 حاجی اور 700 عمرہ کرنے والے بھی شہید کر دیے گئے۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات تک نہ پہنچ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اس نے یہ ساری قتل و غارت گری مزاب رحمت، حجر اسود اور مقام ابراہیم کو چوری کرنے کے لیے کی۔ 14 ذو الحج 317 بروز اتوار کے دن جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھیڑ لیا اور اس پر بہت سی ضربیں لگائی جس سے کچھ ذرے ٹوٹ گئے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر بحرین چلا گیا۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کو ابراہہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرنے کا جنون پیدا ہوا۔ اسی غرض سے اس نے ایک عالی شان محل بنوایا اور اس کا نام دارالحجر رکھا، اور اسی غرض سے اس نے حجر اسود کو چوری کیا۔ اس نے کعبہ کا دروازہ اکھیڑ دیا اور غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ تقریباً 22 سال تک بیت اللہ حجر اسود کے بغیر رہا۔ 22 سال کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذو الحج 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ اس کی واپسی بھی بہت مشکل تھی۔ بار بار واپسی کے مطالبہ جب پرزور ہو گیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ یہ پتھر دوسرے پتھروں کے ساتھ مل جل گیا ہے، ہم ان پتھروں میں سے اس کو پہچان کر الگ نہیں کر سکتے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آ کر لیں اور اگر کوئی علامت پہچان ہے تو دیکھ لیں۔ اس پر علماء کرام سے استفسار کیا گیا اور علماء کرام نے فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پھٹ جائیں یا پگھل جائیں وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ پانی میں ڈوب سکتا ہے کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اس کو واپس لایا گیا اور پھر سے کعبہ کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین نے فرمایا کہ یہ ظالم جس نے حجر اسود کو چرایا تھا چیچک کے عارضے میں مبتلا ہوا اور نہایت ذلت کی موت مرا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اس میں اللہ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب سی تاثیر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی اور امت کو بھی اس کی تلقین کی۔ یہ دنیا کا واحد پتھر ہے جس کا بوسہ لینا عبادت قرار دیا گیا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ کرتے تو اس کی روشنی سے زمین و آسمان روشن ہو جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب کھڑے تھے اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پتھر ہو جو کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچانے سکتے۔ اگر میرے رب نے تجھے بوسہ لینے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر طواف کر رہے تھے، آپ کے پاس کچھ دیہاتی بھی تھے۔ آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت کچھ دیر رک گئے اور کہا، مجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اور اپنے استعلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا گویا وہ اللہ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر بار بار حاضر ہونے اور اس مقدس پتھر کو بوسہ دینے اور اس گھر کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔